پاکستان کے دارالحکومت بشکیک میں مقامی اور غیر ملکی طلبہ میں لڑائی اور ہنگامہ آرائی۔ پاکستانیوں سمیت غیر ملکی طلبہ کے ہاسٹلز اور اپارٹمنٹس پر حملے، توڑ پھوڑ، متعدد طلبہ زخمی۔ پاکستانی طالب علموں کا کہنا ہے کہ ہاسٹلز میں لڑکوں اور لڑکیوں پر تشدد کیا گیا، اپارٹمنٹس میں بجلی بند کرنے کے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرغزستان میں پاکستانی اور دیگر ممالک کے طلبہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ بشکیک میں پاکستانی سفیر کو پاکستانی طلبہ کی ہر ممکن مدد کرنے کی ہدایت، کہا وہ معاملے پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بشکیک میں پاکستانی سفارت خانے نے اپنے طلبہ کو رابطے کے لیے ایمرجنسی نمبر فراہم کر دیے۔ صورتحال معمول پر آنے تک پاکستانی طلبہ باہر نہ نکلیں، ایڈوائزری بھی جاری۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بشکیک میں پاکستانی سفارت خانے کرغزستان کے حکام سے رابطے میں ہیں، پاکستانیوں کی حفاظت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا، ایجنڈا جاری۔ اجلاس میں صرف پارٹی صدر کے عہدے پر انتخاب ہوگا۔ مرکزی کمیٹی نواز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کرے گی۔ پارٹی کے انتظامی ڈھانچے میں صدر کے سوا کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آج آذربائیجان روانگی۔ جسٹس منیب اختر قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دورے کے دوران ایشیا ممالک کی چیف جسٹس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں میٹرک کے طالب علم کا پراسرار قتل، مقتول عبداللہ کی لاش کال سینٹر سے ملی۔ پولیس نے موقع سے ایک پستول اور دیگر شواہد جمع کر لیے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی حاصل کر لی گئی۔ متوفی 5 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم رہنے کا امکان، وسطی اور جنوبی علاقوں میں سورج آگ برسائے گا۔ کے پی، شمالی وسطی بلوچستان، بالائی پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں بارش کا امکان۔ سیالکوٹ سے ایران کے راستے یورپ جانے کا خواب چکنا چور، 3 نوجوان اغوا کاروں کے ہتھے چڑھ گئے۔ ملزمان نے تشدد کی ویڈیو بھیج کر 2 کروڑ 40 لاکھ روپے تاوان طلب کر لیا۔ اہل خانہ کے مطابق عثمان صدیقی نامی ایجنٹ کے ذریعے ایران کا ویزا حاصل کیا۔ غم سے نچال اہل خانہ نے حکومت سے مدد کی اپیل کر دی۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے انتظامی معاملات پر پھر سوال اٹھ گیا۔ اسلام آباد سے ٹورنٹو جانے والی پرواز کے انجن میں خرابی، جہاز کو قریب میں یورپ کے بجائے مسافروں کی جان خطرے میں ڈال کر واپس کراچی بلایا گیا۔ جہاز 7 گھنٹے کی پرواز کر چکا تھا۔ رات گئے ہنگامی لینڈنگ کراچی میں ہوئی۔ پرواز کو آج دن 1:30 بجے ٹورنٹو روانہ کیا جائے گا۔ واجبات اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے علی امین گنڈا پور کی ایک اور وارننگ۔ کسی کا باپ بھی بات کیے بغیر میرے صوبے میں ٹیکس نہیں لگا سکتا، 50 ارب روپے 2 ماہ میں دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کا اسمبلی میں اظہار خیال، بولے آپ کے پاس نہ عوام ہے نہ اخلاقی قوت ہے، کشمیری عوام کے سامنے آپ کی ہوا نکل گئی، اگر ہم نکلیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھ لیا کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے، جن کی آزادی میں ہمیں جنگیں لڑی ہیں، تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے، اگر ہم آ گئے تمہارا کیا حال ہوگا؟ سوچو، جو آپ کو لانے والے ہیں اور جو آپ کو بٹھانے والے ہیں اور جن کی وجہ سے آپ کسی تڑ میں پھر رہے ہو، ہم نے ان کو یہ بھگت لیا ہے۔ کسی بھول میں نہ رہیں، حکومت سرکاری ابلاغ اپنے اداروں اور محکموں کا دفاع کرنا جانتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو جواب، بولے گنڈا پور کبھی اسلام آباد پر حملے، کبھی پشاور الیکٹرک پر قبضے اور کبھی وفاقی حکومت کو 15 دن کی ڈیڈ لائن کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ملک میں گندم درآمد اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے قائم انکوائری کمیٹی کی چھان بین مکمل، کوئی پیش رفت ہوئی ہی نہیں اور ذمہ داروں کا تعین نہیں ہوا۔ متعلقہ اداروں نے مکمل خودکشی اور خاموشی اختیار کر لی۔ کاشتکار آج بھی دھکے کھانے پر مجبور۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب کے کسانوں سے گندم خریدنا شروع کر دی۔ دبئی لیکس کے معاملے پر نیب حرکت میں آ گیا، متحدہ عرب امارات سے تفصیلات لینے کا فیصلہ۔ فہرست میں شامل افراد کے خلاف خطوط لکھنے پر غور،
ذرائع کے مطابق نیب صرف ان ملزمان کی تفصیلات کے لیے لکھے گا جن کے خلاف نیب میں پہلے ہی تحقیقات ہو رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ ایجنڈا جاری، اجلاس میں صرف پارٹی صدر کے عہدے پر انتخاب ہوگا۔ مرکزی کمیٹی نواز شریف کو قائم مقام صدر نامزد کرے گی۔ پارٹی کے انتخابی ڈھانچے میں صدر کے سوا کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ بڑی عدالت میں بڑی سماعت، عدلیہ مخالف بیانات، فیصل وافٹا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری۔ سپریم کورٹ نے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ پیمرا سے پریس کانفرنس کا ٹرانسکرپٹ طلب، سماعت 5 جون تک ملتوی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ نظر انداز کرنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سوچا ہم بھی تقریر کر لیں، مجھ سے مسئلہ ہے تو میرا نام لے کر کہیں، میرے ساتھیوں پر کیوں بات کرتے ہیں، مارشل لاء کی توسیع کرنے والوں کا کبھی دفاع نہیں کروں گا۔ فیصل وافٹا کے بعد مصطفیٰ کمال بھی سامنے آ گئے۔ ایسی گفتگو کے لیے پریس کلب کا ہی انتخاب کیوں؟ پارلیمنٹ میں بھی ججز کے کنڈکٹ پر بات نہیں کی جا سکتی۔ منصف کا مزاج پسند ناپسند، وقت اور موسم، انصاف پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہوا تو انصاف نہیں بددیانتی ہوگی، انصاف کا قتل کہلائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا ٹویٹ، لکھا نواز شریف کے ساتھ بانی پی ٹی آئی اور اس کے سرپرستوں نے جو کیا وہ شرمناک ہے۔ اب مکافات عمل کی گرفت میں آئے تو نواز شریف پر پابندی یاد آئی، بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو حاضری دیکھی تو یاد آیا نواز شریف کی مقروض تو عدلیہ بھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے گرد شکنجہ مزید سخت کرنے کی تیاری، ٹہریان کیس اور سال بعد سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ 21 مئی کو ٹہریان کیس کی سماعت کرے گا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی سربراہی میں لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی بینچ کا حصہ ہوں گی۔ سرکاری خرچے کم کرو، آئی ایم ایف کا مطالبہ، قرضوں پر بھاری سود کی ادائیگی پاکستانی معیشت پر بوجھ نہیں، بیل آؤٹ پیکج پر عالمی مالیاتی فنڈز کے نمائندوں کو حکام کی بریفنگ، قرضوں میں سود 9,787 ارب روپے تک ہونے کا خدشہ، آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ قرضوں میں کمی کا انحصار پالیسیوں کے کامیاب تسلسل پر ہوگا۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے حوالے سے اہم پیش رفت، آج اہم کاروباری گروپس نے اظہار دلچسپی ظاہر کر دیا۔ وفاقی وزیر برائے نجکاری عبدالعلیم خان کہتے ہیں اداروں نے اپنی اہلیت کا بیان اور دلچسپی کا اظہار جمع کرا دیا۔ نجکاری کمیشن پی سی اے آرڈیننس 2000 کے قواعد کے مطابق عمل انجام دے گا۔